باوجود اس کے کہ ہماری صلاحیتیں ہیں، عوام میں صلاحیتیں ہیں، پھر بھی ہمیں ان مصیبتوں کا اور مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ مایوس پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب یہ تو ہو رہا ہے اور پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کرنا کیا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ صرف ہم بیٹھ کے رونے سے یا صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مدد ہماری جب کریں گے جب ہم اپنی مدد کریں گے۔ ہم ایک نیک نیتی سے محنت کریں گے، اپنے حالات کو سدھارنے کی محنت کریں گے، پھر مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہم نمٹ سکیں گے۔ ہم نے اس کو ایک سیاسی حل نکالنا ہے، پرابلم کا سیاسی حل نکالنا ہے۔ بہت مہربانی، یہ بہت آپ یہ جذبات دکھا رہے ہیں، جوش ولولہ دکھا رہے ہیں۔ میں آپ سب کا گزار ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا جوش اور ولولہ آپ میں ہے، باوجود اس کے کہ جو مصیبتوں کی میں باتیں کر رہا ہوں پھر بھی آپ لوگ جوش ولولہ دکھا رہے ہیں۔ یہی جذبہ چاہیے، اسی جذبے کو لے کر ہم نے ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک پاکستان کو بہتر دور کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب سے میں بات کر رہا تھا آگے سیاسی آگے حل کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے۔ صرف رونے دھونے سے اور بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوگا، ایک حکمت عملی بنانی ہے، آگے کا سوچنا ہے اور اس کے مطابق آگے پاکستان کو لے کر جانا ہے۔ حل میرے بھائیوں اور بہنوں صرف سیاسی حل ایک نکالنا ہے ہم نے۔ یہ جو موجودہ سیاسی ماحول ہے اس کو میں پولیٹیکل اسٹیٹس کو کہتا ہوں انگریزی میں، اس کو ہم نے توڑنا ہے، اس ماحول کو ہم نے توڑنا ہے۔ ایک کے جو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ جو ایک سیاسی فورسز جو پچھلے 25 سال سے اگر آپ دیکھیں 1988 کے یہ سیاسی فورسز جو پنگ پونگ کھیل رہی، میں کہتا ہوں یہ پنگ پونگ ٹیبل کھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے ان 25 سالوں میں پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ حکومت کی ہے اور تو کوئی 10 سال 25 سالوں سے، مطلب اگر 88 سے لے کر 2013 میں اگر الیکشن اگر ہوئے تو ان 25 سالوں میں 10 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کیا ہے پاکستان کے اوپر۔ پی ایم ایل این یہ نواز شریف کی پارٹی، انہوں نے 6 سال تو پکی حکومت کی ہے اور ابھی بھی یہ 5 سال سے پنجاب کی میں انہی کی حکومت ہے، یہ بھی کوئی 10-11 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ اور اب یہ پی ایم ایل این جو ہے، جیسے میں نے کہا پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی آئی، پھر پی ایم ایل این آئی، اب پھر پیپلز پارٹی ہے، اب یہ نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این دوبارہ تیسری دفعہ آنا۔ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ان لوگوں کے ایک اور پی ایم ایل این ایک اور 5 کے اب تو کیا میں پنجاب ہمارا سب سے امیر صوبہ ہے، یہ امیر صوبہ سب سے بڑا صوبہ، اس کو پاکستان کا دل کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے تھوڑا پنجاب میں کی بات سنے ذرا، پنجاب میں 86 ارب روپے پنجاب کی تجوری میں نچوڑے تھے، اور اب مجھے بڑے افسوس
سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب 430 ارب روپے مقروض ہے. 430 ارب روپے. یہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ کس پہ خرچ کر دیے ہیں؟ یہ اتنا بڑا امیر صوبہ کیوں مقروض ہے؟ کیوں اس کے پاس اس کی تجوری بھری بھی کیوں نہیں ہے؟ عوام کی خوشحالی یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس وقت. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک میں ٹیلی ویژن پہ ان کی لیڈرشپ کو کھلتا رہتا. جھوٹ اور فریب کی گردان انہوں نے کھولی دیا. روزانہ ٹی وی کے اوپر عوام کو جھوٹ اور فریب کھول کے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ میں کشمیر کی بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا آپ سب کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے سلسلے میں ایک تاثر عوام میں دیا جا رہا ہے کہ کارگل آپریشن کی وجہ سے کشمیر کی جو بات چیت ہو رہی تھی اسے جو یہ نواز شریف حل کی طرف لے کر جا رہا تھا اس میں گڑبڑ ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا تمام لوگوں کو بہت بڑا سلام. میں بیٹھے ہوئے ہو، جذبات دکھا رہے ہو، جوش والا دکھا رہے ہو، آپ سب کو میرا سلام. تیسری دفعہ بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بہت اہم میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. مجھے معلوم ہے کہ یہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لوگ ٹی وی پہ آ کر میرے اوپر ایک ایسا الزام لگاتے ہیں کہ جی کارگل آپریشن جو ہے اس کی وجہ سے کشمیر کی سلیوشن، کشمیر کا جو حل جس طرح یہ لے کر جا رہے تھے اس کو بہت جھٹکا پڑا. یہ ایک جھوٹا الزام ہے. یہ جو یہ اتنا بڑا جھوٹ اور فریب پاکستانی قوم کے ساتھ اور خاص طور پہ کشمیریوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور فریب ہے. اور یہ اس کا ثبوت میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب واجپئی صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر لاہور آئے وہ بس سروس کے حوالے سے اس میٹنگ کے بعد وہ یہاں 2 دن رہے. جب واپس گئے ہیں تو ایک لاہور ڈکلریشن سائن ہوا ہے جو واجپئی صاحب نے اور نواز شریف نے سائن کیا ہے. اس لاہور ڈکلریشن کو میڈیا میں بھی ریلیز ہوا ہے. اس کی وہ 2 پیج ہیں. ان 2 پیجوں میں کشمیر کا لفظ کشمیر ایک دفعہ بھی نہیں ہے. ایک بھی دفعہ لفظ کشمیر لاہور ڈکلریشن میں جو نواز شریف نے اور واجپئی صاحب نے سائن کیا نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر حل تھا میری نظر میں یہ تو کشمیر کو ایکچولی سیل آؤٹ کر دیا تھا. کشمیر کو بیچ دیا تھا انہوں نے کشمیر کو. تو یہ آواز آ رہی ہے؟ چل آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ تو یہ تھی بات کشمیر کی جو میں نے بتایا کہ یہ جھوٹ اور فریب قوم کے ساتھ کھیلا گیا. اب پھر حل کی طرف آتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ جو پنگ پونگ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی PMLN یا ابھی PMLN نواز شریف دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے ایک تیسرا موقع دیا جائے اور 5 سال کے لیے موقع دیا جائے، جبکہ پہلے 10 سال انہوں نے پاکستان کا ستیاناش کیا ہوا ہے، اس وقت بھی پنجاب کا ستیاناش کیا ہوا ہے. تو یہ حقدار بنتے ہیں تیسرے موقع کے؟ بالکل ہرگز نہیں. پاکستان کے پاس اس وقت جن مصیبتوں میں ہے پاکستان، کوئی ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہو سکتا ہے. کوئی ہم ایسی کوئی ایکسپیریمنٹ کریں پالیٹکس کے ساتھ اور پاکستان میں اور زیادہ مصیبت کی طرف پاکستان کو لے جائیں، یہ اب نہیں ہو سکتا. اس کا ٹائم گزر گیا ہے. اس وقت حل ایک واحد حل ہے کہ ہم ایک تیسرا سیاسی قوت بنائیں. ایک تیسری سیاسی قوت جب تک نہیں ابھرے گی پاکستان میں تو یہ پنگ پونگ جو ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کی چلتی رہے گی اور یہ پاکستان کو ڈبو دے گی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اب تیسرا حل کیا ہے؟ یہ اگلے الیکشن میں میری نظر میں آل پاکستان مسلم لیگ، یہ ہماری پارٹی اور آپ کی پارٹی، میری
पार्टी हम सब की पार्टी यही पार्टी है जिसको मैं चाहता हूं कि ये उभरे और एक तीसरी फोर्स, सियासी फोर्स कायम करे पाकिस्तान में। हमारे साथ हम अकेले नहीं, हम ख्याल जितने भी हैं, जो भी हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, पार्टियां हैं, उन सबको हमारे साथ हो जाए अगर कोलिशन बने तो मुझे पूरा यकीन है कि ये तीसरा फोर्स जो है, सियासी फोर्स, सियासी ताकत, अवाम, पाकिस्तान के अवाम के सामने आ जाएगी। नजर